السلام علیکم فرینڈس، میں اویس چراغ وائز میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو 14 اگست کے حوالے سے ہے، جو کل ہمارے گاؤں میں ایک محفل ہوئی ہے جس میں سید سجاد شاہ صاحب کا جو ہے نا اس میں خطاب ہوا ہے۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، پوری سے سنیے گا۔ اس میں ان کے خطاب میں بتایا گیا کہ جو بھی پاکستان میں قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر جو علماء ہیں جن کی خدمات ہیں پاکستان بنانے میں، ان کی کیا خدمات ہیں، سب کچھ خطاب میں انہوں نے بتایا ہے۔ سنیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے دل کو چھوئے گی۔ اچھی ویڈیو ہے۔ سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھیں، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب۔ نہایت ہی واجب الاحترام سادہ خان، بزرگان دین و ملت، ارباب المدارس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی خوبصورت اور بابرکت محفل محترم قاری مہران نقشبندی صاحب نے سجائی۔ ان کے بزرگ بھی بڑے شوق والے راجہ رب نواز صاحب، بے شک اللہ تعالیٰ کی صحت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے گھر کو فیضان سیدہ زہرا اور سید نصدیق اکبر سے منور فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، چونکہ وقت تھوڑا سا کم بھی ہے لیکن آج کا دن بڑا اہم ہے، اور آج کا یہ جو بابرکت دن ہے جو مہران صاحب نے ماشاءاللہ سلیکٹ کیا ہے، یہ 14 اگست کا دن ہے۔ اس بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ میرا جو آج موضوع ہوگا وہ پاکستان کی تشکیل میں یا پاکستان کے بنانے میں نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اولیاء عظام کا کردار، جیو سید، واہ واہ۔ اس موضوع پر میں کوشش کروں گا کہ آج بیان کروں۔ یاد رکھیں کہ دو فیضان پاکستان بننے میں بڑے بڑھ چڑھ کر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک اولیاء کرام کا فیضان، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان، اونچا بولو نا، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان، پاکستان۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کی خاص شفقت۔ یہ دو چیزیں پاکستان بنانے میں بڑی کار فرما ہوئی۔ اس پر میں کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں جو واقعہ پیش کروں گا وہ ہے شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی شخصیت، سیال شریف کا آستانہ، جہاں پر آج کوئی عام سا ریڑھی چلانے والا بھی سید چلا جائے تو اسے سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے آداب ہیں آستانہ عالیہ سیال شریف کے اندر۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو تھے، وہ ان کا تاریخ پاکستان میں بہت بڑا کردار ہے۔ ان کو انگریز نے، اس وقت کے لارڈ نے کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ کو چھوڑ کر، جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، کانگریس کا ساتھ دیں تو 200 مربع زمین آپ کو دیں گے، 200 مربع زمین آپ کو دیں گے۔ قبلہ شاہ جی، یہ وہی زمانہ تھا جب بڑے بڑے بک گئے، بڑے بڑے بک گئے۔ جب حسین احمد مدنی بکا نا جس زمانے میں، تو مولانا ظفر علی خان نے، ان کی جب قیمت لگی تو 700 روپیہ ان کو ماہانہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو مولانا ظفر علی خان نے بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا غداری وطن کا صلہ 700 فقط، غداری وطن کا صلہ 700 فقط، گر دین ہی بیچنا ہے تو سستا نہ کیجئے، کمانی ہے روٹیاں تو طریقے ہیں اور بھی، تو کوڑیوں پہ دین کو بیچا نہ کیجئے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب بڑے بڑے بک گئے، بڑے بڑے بہک کے دولت کے لالچ میں۔ اللہ کے ولی کے پاس بھی دولت منہ کھولے ہوئے آئی، 200 مربع کی پیشکش ہوئی، 200 مربع کی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پیغام پہنچا نا، لارڈ نے پیغام دیا تو مسکرا پڑے۔ جو پیغام لانے والا تھا نا، اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو ارشاد فرمایا، یہ تو ہے ہی میری زمین، پاکستان تو ہمارا وطن ہے، تم قابض ہو،
یہ تو ہے ہی میری زمین، 200 مربع اگر تو انگلینڈ سے بھی دے تو تب بھی مسلم لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی نے جب یہ پیغام دیا تو اب لاٹ نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اپنی بچیاں آپ کے گھر میں بھیج دی، بچیاں جاؤ، سنا ہے مسلمان عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور سچی پوچھے کہ عورتوں کی عزت بھی کوئی مسلمان ہی کر سکتا ہے، بے شک بے شک، عزت مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اب کیا کیا؟ بچیاں آئی خواجہ صاحب کے پاس، دوپٹے اتار کر پاؤں میں پھینکنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا بیٹی دوپٹہ سر پر کرنے کے لیے ہوتا ہے، پاؤں میں پھینکنے کے لیے۔ سر پر دوپٹے اڑائے، کہا پنجابی میں دھیاں جس گھر چ آ جا ورنہ اتنے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پنجابی میں کہا، لیکن بیٹیوں میں کروں کیا، کروں کیا؟ اور میں نے دیکھا کہ سید عالم خود بیٹھے ہیں، ساتھ مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، ساتھ مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی ارشاد فرماتے ہیں اور حضور کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، جھنڈا ہے، اور اتنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد علی جناح آئے۔ کہا کیا تھا؟ محمد علی جناح آئے، سرکار نے جھنڈا علی کو عطا فرمایا، کہا علی یہ جھنڈا محمد علی جناح کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ جھنڈا میں محمد کا بھی کردار ہے، علی کا بھی کردار ہے، اس لیے تو اللہ نے محمد علی جناح کا نام بھی محمد علی جناح ہے، محمد علی جناح ہے۔ یہ سید پہلی چیز پاکستان بنانے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زبان سے لڑکھڑا کر کبھی بہک کر یہ کہہ دیتی ہے جی پاکستان استغفر اللہ چوروں کا گھر ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے۔ دوستو آئندہ کبھی منہ سے اس وطن عزیز کے لیے نازیبا کلمہ نہ نکلے، بے شک، اس کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، یاد رکھنا۔ یہ وطن ویسے ماضی وجود میں نہیں ہے، ویسے ماضی وجود میں نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، میں اولیاء کرام کی باتیں کروں گا۔ خواجہ غلام محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کے پاس قائد اعظم بھی جاتے تھے، اقبال بھی جاتے تھے، ماشاءاللہ، گاندھی بھی جاتا تھا، نہرو بھی جاتا تھا۔ واہ واہ، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو غیروں سے بھی اپنے آپ کو بنوا۔ بے شک، وہ پیر امین الاسناد صاحب کہتے ہیں نا کہ میں اجمیر شریف گیا تو دیکھا لاکھوں ہندو، ہزاروں ہندو ادھر پھرے، تو میں نے کہا یار تم کیوں آتے ہو، یہ تو ہمارے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ ہمارے ہیں، وہ کہنے لگا یہ ہمارے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو مسلمان تھے، کہنے لگا ان کا نام مسلمان نہیں ہے، ان کا نام غریب نواز ہے، یہ ہر غریب کے ہیں، یہ ہر غریب کے ہیں۔ کہتے ہیں میرا منہ بند ہو، میرا منہ بند ہو گیا۔ تو یہ جو خواجہ غلام محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت اور صاحب کشف تھے، صاحب کشف تھے۔ نہرو بھی جاتا، ہندوؤں کا لیڈر ہے، گاندھی بھی جاتا، اقبال بھی جاتے، قائد اعظم بھی جاتے۔ ہوا کیا، ایک دن نہرو کیا، نہرو ذرا زیادہ متعصب تھا، زیادہ متعصب ہندو تھا، کہنے لگا سرکار اس جناح کو سمجھائیں یہ کیسے پاکستان بنائے گا، یہ اس زمانے کی باتیں جب پاکستان کا نام لینا مشکل تھا، یہ کیسے پاکستان بنائے گا، اس کو منع کریں۔ اور جس وقت پاکستان بنانے کو دیوانے کا خواب کہا کرتے تھے، اس زمانے کی باتیں ہیں۔ تو خواجہ غلام محمد نقشبندی مسکرا پڑے، فرمایا نہرو پیچھے ہٹ جا، پاکستان بن کے رہے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہا میں نے خود خواب میں دیکھا ہے، سرکار بیٹھے ہیں، سامنے محمد علی جناح بیٹھا ہوا۔ کہا جانا محمد علی جناح سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے، اور سرکار میرے سامنے محمد علی جناح کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے، اور باندھتے ہوئے ایک جو ہے نا وہ جو وارسی ہے وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں جناح کھول دے اس کو، دوبارہ کھول کر دوبارہ کس کے باندھتے ہیں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا، پاکستان بن کے رہے گا۔ میرے دوستو یہ سرکار کی نظر کرم اور یہ ولیوں کا فیضان، اس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان کو میرے دوستو کبھی عام ملک نہ سمجھنا، عام ملک نہ سمجھنا۔ اشفاق احمد بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے ڈرامے بھی لکھے لیکن بڑے اصلاحی ڈرامے تھے، صوفی بھی تھے، تصوف پر بے پناہ ان کا کلام ہے اشفاق احمد کا۔ اشفاق احمد فرمایا کرتے تھے شاہ جی پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح مقدس ہے، سبحان اللہ،
پاکستان کا تقدس اس طرح ہے جس طرح پیغمبر کی اونٹنی تھی، نشانی تھی اللہ کی. پاکستان اللہ کی نشانی ہے. کیوں میرے دوستوں؟ یہی نہ سوچا کرے پاکستان 14 اگست کو بنا، یہ بھی یاد رکھا کرے نا کہ یہ ملک ہمیں 27 رمضان کو عطا ہوا. سبحان اللہ. بے شک. کبھی سوچا ہے لیلۃ القدر کی رات کو عطا ہونے والا یہ ملک عام ملک نہیں ہے میرے دوستوں. بے شک. لیلۃ القدر کی رات کو یہ ہمیں عطا ہوا، اور جب عطا ہوا اس کا کوڈ لگایا گیا تو 92 نکلا. 92. جب تک باعث کو بندہ فون کرنے لگے نا 92 ڈائل نہ کرے تو پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی کال ہی نہیں آ سکتی. 92 کیا ہے؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا جو اسم گرامی ہے نا محمد، اس کو اگر اعداد نکالے جائیں نا تو اس کے اعداد بھی 92 ہیں. پاکستان کے اعداد بھی 92 ہیں. اس میں محمد کے نام کے اعداد بھی 92 ہیں. گویا رب بتانا چاہتا ہے اس ملک میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے محبوب محمد کا نام نہ لے. سبحان اللہ. نام نہ لے. دوستو یہ وہ ملک ہے، یہ وہ عظیم ملک ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا فیضان پہنچا ہے. اور یاد رکھیں، 2 چیزیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عظیم لیڈر عطا فرمائے. ایک کا نام علامہ محمد اقبال ہے، بے شک، اور ایک کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے. احسان فراموش قوم ہیں ہم. افسوس ہوتا ہے بعض اوقات اقبال اور قائد پر بھی زبانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ لوگ زبانیں کھول رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی بے بھی نہیں بننے دیں. یہ وہ لوگ آج پاکستان کے اندر جو لوگ فرقہ واریت بیک گراؤنڈ جا کر دیکھیں، 1947 کی ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان کے باپ دادوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. بے شک. یہ وہ لوگ ہیں. یہی مفتی اس کا مولوی فضل الرحمان، اس کا باپ مفتی محمود ہے. 1970 کی اسمبلی میں پاکستان کا کھا کر، پاکستان کا MLA بن کر اور صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بن کر پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ کر اس بندے نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نعوذ باللہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل ہیں. استغفر اللہ. یہ وہ لوگ ہیں. پہچانے پاکستان بنانے والے کون تھے اور پاکستان کے پیچھے پڑنے والے لوگ کون سے؟ ایک اللہ نے ہمیں اقبال عطا فرمایا. اقبال کون ہے؟ کوئی عام بندہ ہے؟ اقبال 14 صدیوں کا بہترین دماغ ہے مسلمانوں کا. اس کا نام علامہ اقبال ہے. 14 صدیوں کا بہترین دماغ، اس کا نام اقبال ہے. اقبال کو پڑھیں، اقبال کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اقبال کے فلسفہ خودی کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوستوں. تب پتا چلے گا اقبال کیا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ تھا، 2 کلاس کا اسٹوڈنٹ، 2 کلاس کا اسٹوڈنٹ، لیٹ چلا گیا کلاس میں، لیٹ گیا، دیر سے گیا. استاد نے پوچھا اقبال دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اقبال دیر ہی سے آیا کرتا ہے. استاد نے سمجھا شاید بڑا متکبر لڑکا یار، کہتا ہے اقبال دیر ہی سے آیا کرتا ہے، یعنی کہ بہت پیسے والا ہے. ڈینگے مارا، پرنسپل کے پاس لے گیا. پرنسپل نے پوچھا اقبال کیا کہا؟ عرض کی تھی کہ اقبال دیر ہی سے آیا کرتا ہے. پرنسپل سوچ میں پڑ گیا. پوچھا یہ بیٹے بات کیوں کہی؟ کہا اقبال کا مطلب کیا ہے؟ کہا اقبال کا مطلب کیا ہے؟ استاد کہنے لگا اقبال کا مطلب ہے عروج، بلندی، عروج. تو کہا پھر مطلب سمجھ جائے نا، زوال بہت جلدی آ جایا کرتا ہے، عروج بڑی دیر سے آیا کرتا ہے. یہ 2 کلاس کے اسٹوڈنٹ کا جواب تھا. اتنا ذہین آدمی کہ جس کی والدہ جب اس کو دودھ پلایا کرتی تھی، اقبال کی والدہ، تو بینک سے جو پیسے نکلوایا کرتی تھی نا، ان پیسوں سے روٹی کھا کے دودھ نہیں پلوایا کرتی تھی، شاید سود کا پیسہ شامل ہو. اپنی بکری رکھی ہوئی تھی، اس کا دودھ پی کر جس نے اقبال کو دودھ پلایا اور اقبال بن گیا. اقبال بن گیا وہ عاشق رسول، حضور کا عظیم عاشق اقبال. 1930 میں گوروں کا اعتراف کرنا پڑا. گوروں نے بیٹھ کر ایک بات کہی تھی، کہا یہ بندہ اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنی تحریر کے ذریعے
مسلمانوں کے اندر وہ آگ پھونک کے چلا گیا ہے کہ اب اس آگ کو بجھانا مشکل ہے، بجھانا مشکل ہے۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، دیا ہندی مسلمانوں کو اقبال نے سوز اپنا۔ اقبال کہتا ہے میں نے اپنا جگر پھینک دیا ان کے سامنے، میں نے اپنا سوز اور ساتھ ان کو عطا کر دیا۔ دیا ہندی مسلمانوں کو اقبال نے سوز اپنا، یہ ایک مرد تناسا تھا تناسانو کے کام آیا، کام آیا۔ دوسری جگہ کہتا ہے پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پائے، میں نے جو ابیاری کیا خون سے کی، نہیں ملتا، ویسے بلندیاں یہ نہیں ملتی، اس سے جڑنا پڑتا ہے جس کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ، اس سے جڑنا پڑتا ہے۔ کہا پھر کیسے بلندی ملی؟ کہا 1 کروڑ اذان ہو رہی ہے۔ دوستان عزیز، کاشف اقبال پر جو سرکار کی نظر عنایت تھی، جو نظر کرم تھی، اس کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کشمیر کے ایک سید زادے اقبال کو ملنے کے لیے گئے، بڑا بعمل سید زادہ تھا۔ ملنے کے لیے جب اقبال کو گئے، اقبال کے چہرے پر نظر پڑی تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اقبال نے پوچھا خیریت ہو، کیوں اتنے روتے ہیں؟ فرمایا کہ آج رات کو میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، سرکار مصلی پر کھڑے اور پیچھے صفیں باندھی ہیں، مخلوق خدا کھڑی ہے، ایک نمازی کی جگہ وہاں پر خالی ہے، ایک نمازی کی جگہ وہاں پر خالی ہے۔ سرکار بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرا اقبال نہیں آیا؟ پھر پوچھتے ہیں میرا اقبال نہیں آیا؟ اتنے میں علامہ صاحب آپ تشریف لائے، اس جگہ پر کھڑے ہوئے تو سرکار نے نیت باندھی۔ سرکار نے، یہ شفقت کی باتیں، نبی کبھی اپنے امتی پر بھی شفقت فرماتا ہے، خاص امتی، تو سرکار نے نیت باندھ لی۔ مجھے اشتیاق ہوا اس اقبال کو دیکھوں کہ جس سے سرکار بھی پیار کرتے ہیں، جسے سرکار بھی پیار کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، آپ کی طرف چل پڑا، ابھی چہرہ دیکھا ہے تو بالکل وہی اقبال تھا جو رات خواب میں اقبال سامنے آیا۔ تو دوستو، ایسا لیڈر اللہ نے ایک شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ وقت کم ہے ورنہ واقعات کا حساب نہیں ہے، محبت بڑے واقعات کا شمار نہیں۔ دوسرا لیڈر جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا وہ قائد اعظم محمد علی جناب۔ یاد رکھیں کہ قائد اعظم بھی اقبال ہی کی پہچان تھی، اقبال نے قائد اعظم کو سلیکٹ کیا تھا۔ قائد اعظم تو یہاں سے چلے گئے تھے، ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے، برطانیہ چلے گئے تھے، اور زور دینے پر بھی نہیں آتے۔ اقبال کے تاریخ میں کتنے خطوط ہیں جن کا نام ہے اقبال کے خطوط جناح کے نام۔
جس میں جگہ جگہ اقبال اپیلیں کر رہا ہے پورے ہندوستان میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جو اس وقت امت کی کشتی کو پار لگا سکے. شاہ جی حیرت آتی ہے، بڑے بڑے جوبے کبوں والے بھی موجود تھے، میری طرح داڑھیوں والے بھی موجود تھے، بڑے بڑے علامے فہامے بھی موجود تھے. اقبال کی نظر کس پر پڑی؟ ایک کلین شیڈ 3 پیس پہننے والا، 3 پیس پہننے والا. اور جو اقبال کی وہ نظر تھی وہ غلط بھی نہیں ٹھہری، واقعی قائد اعظم نے امت کی کشتی کو پار لگا کے دکھا بھی دیا. اقبال نے خط لکھے، قائد اعظم پھر بھی نہیں آئے. لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اقبال کے خطوط پر قائد اعظم واپس آئے. قائد اعظم نے یہ واقعہ اپنے ملازم کو سنایا تھا. ملازم کو کہا ایک رات میں برطانیہ میں اپنے کمرے کے اندر موجود تھا تو مجھے اپنے کمرے کے اندر غیر معمولی بشاشت اور روشنی محسوس ہوئی، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے درود و سلام کی صدائیں کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی قائد اعظم میرے سامنے کھڑی ہے. قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں انگریزی تہذیب، انگریزی زبان کو جاننے والا، میں نے انگلش میں پوچھا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے انگلش میں ہی جواب دیا. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. انگلش میں جواب دیا، آئی ایم یور پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم. او محمد علی جناح نہیں جانتا میں تیرا پیغمبر ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم. قائد اعظم کہتے ہیں آقا حکم. میں کھڑا ہو گیا، سب جھک گیا، نگاہیں جھک گئی، ہاتھ بن گئے. آقا حکم امتی کے لیے. فرمایا جاؤ ہندوستان میں اللہ نے پاکستان بننے کا جو مقدر ہے وہ تمہارے مقدر میں. سبحان اللہ. اس کے بعد قائد اعظم واپس آئے، اور اس چیز کا اعتراف قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تقریر میں بھی کیا تھا. پاکستان کبھی بھی محض وجود میں نہ آتا جب تک میرے آقا محمد عربی کی عنایت شامل نہ ہو. سبحان اللہ. عنایت شامل نہ ہو. قائد اعظم پاکستان واپس آئے اور پاکستان بنایا، پھر محنت کی، جدوجہد کی، یہ وطن محض وجود کے اندر آیا. قائد اعظم کے ساتھ یاد رکھنا، قائد اعظم کو بھی کبھی ہم نے معمولی نہیں سمجھنا، کبھی معمولی نہیں سمجھنا. لوگوں کی زبانیں نہیں بند ہو سکتی. ادھر کسی کو بھی معافی نہیں ہے. یہاں فتووں کی فیکٹریاں لگی ہیں فتووں کی، بے شمار فتوے، اللہ معاف کرے. قائد اعظم محمد علی جناح اگر معمولی آدمی ہوتا تو امیر ملت پیر مہدی شاہ صاحب اس کے دست و بازو بند کرنا کھڑے ہوتے. بے شک. اتنا بڑا اللہ کا ولی جس نے 21 حج پیدل کیے، کبھی دست و بازو بند کر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. قائد اعظم اگر معمولی شخصیت ہوتی، پیر صاحب افغان کی شریف اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. قائد اعظم معمولی شخصیت ہوتی تو پیر صاحب زکوری شریف اس کے سامنے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. اتنے بڑے بڑے اولیاء کاملین. یاد رکھنا، ایک ولی اگر کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. جس کے ساتھ سینکڑوں ولی کھڑے ہیں اس کے کردار کا عالم کیا ہو. بے شک. سینکڑوں ولی قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ایک دو کی بات نہیں کر، سینکڑوں ولی. پیر فضل حق خیر آبادی علماء حق میں سے فضل حق خیر آبادی، جن کو کالے پانیوں کی سزا دی گئی تھی. کالے پانیوں کی سزا. فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ. پیر سونا لاڈلے شاہ، ہندوستان کی اس وقت کی سب سے بڑی خانقاہ، پورے ہندوستان پاکستان کی گیلانی سادات میں سے سب سے بڑی خانقاہ. اور اس کا جو پیر جو تھے انہیں سونا لاڈلے شاہ کہا جاتا تھا. سونا اس لیے کہا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا پورے ہندوستان میں ان جیسا خوبصورت بندہ کوئی نہیں. پھانسی لگ گئے پاکستان کے لیے. انگریز نے سریعام پھانسی دی. اور یہ جو ہمارے پیر صاحب آف پگاڑو، یہ جو سید مردان شاہ جس کو پیر پگاڑا کہا جاتا، پچھلے عرصے میں فوت ہوا، جن کی پوری فوج تھی، جنہیں حر کہا جاتا تھا، حر، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. میرے دوستوں، سنی تھے، ولیوں کی اولاد تھے، خانقاہی نظام کے پیروکار تھے. آج خانقاہی نظام کے پیچھے اپنے ہی پڑ گئے. جا کر ہسٹری چیک کرو خانقاہی نظام کی.
सैयद मर्दान शाह जो पीर पगाड़ा पीछे फौत हुए, इनके बाप दादा परदादा 3 पुश्तों को अंग्रेजों ने फांसी लगाया था। पाकिस्तान वैसे बन गया। ये वलियों की कुर्बानियां हैं, बेशक उनका मुकद्दस खून है जो लगा है, तो पाकिस्तान माज़े वजूद में आया है। पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। ये लोग कायद-ए-आज़म के साथ खड़े हुए। और याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से ये सुन्नी थे जिन्होंने 1946 में इंडिया के अंदर बनारस के मकाम पर इंडिया में सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान को पैगाम दिया था और नारा लगाया था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। सुन्नी थी। तारीख पढ़ो, वली मिलेंगे, सादात मिलेंगे, उलमाए हक अहले सुन्नत मिलेंगे। पाकिस्तान की बुनियादों को इस्तेमाल किया है और जिनकी वजह से आज पाकिस्तान माज़े वजूद में आया, माज़े वजूद में आया। मैं आखिरी बात करके, चूँकि वक्त इजाज़त नहीं देता, बहुत कम है, आखिरी बात में याद रखें, ये मुल्क बना भी वलियों के हाथों पर है और इसकी हिफाजत भी वलियों ने बड़ी की है। बेशक 1965 का एक वाक़या एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बंदे ने बताया। जब 65 की जंग छिड़ गई ना, सियालकोट की महाज पर जब लड़ाई हो रही थी, रात का वक्त था, मैं अपने मिट्टी के बर्तन लेकर निकला कि रात के वक्त कहीं जाकर लोगों के घरों तक पहुंचाऊं, क्योंकि दिन को निकलना बड़ा मुश्किल होता था। रात का वक्त है, जंगल है। कहते हैं कि यक लख्त बिजली का कूंदा जैसे टपकता है ज़मीन पर आता है, इस तरह रोशनी चमकी और मैंने देखा कि कोई शख्सियत है घोड़े पर बैठी और बिजली की तरह गायब हो गई। कहते मैं डर गया, चंद कदम आगे चला था, फिर बिजली चमकी, फिर कोई शख्सियत नूरानी घोड़े पर बैठी हुई देखी, फिर गायब हो। जब तीसरी दफा बिजली चमकी, कोई शख्सियत जमीन पर आई, तो मैंने घोड़ों के सुमों को पकड़ लिया। मैंने कहा हुजूर बताते तो चले जाए, कौन है आप, कौन है आप? उस वक्त कहते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ देखा, चेहरा इतना नूरानी था कि देखने में नहीं आता। कहा मुझे पहचान जाओ, मैं अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जो सबसे आगे गया है वो मेरा बेटा हसन है, ओए खोए, जो उससे पीछे गया है वो मेरा बेटा हुसैन है, ओए खोए खोए, और मैं खुद अली अब खुद महाज पर जा रहा हूँ। करबला में हमने इस्लाम बचाया था, 65 में हम पाकिस्तान बचाएंगे। सुभान अल्लाह जी, 65 में हम पाकिस्तान बचाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये वो मुल्क है जिस पर फैजान है बड़ा, बड़ी नजर करम है जिस पर, बड़ी नजर करम, जिसको वलियों ने आबाद किया, वलियों ने बनाया, बेशक, जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजर इनायत और नजर रहमत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वतन अजीज़ को ता क़यामत सलामत रखे, आमीन। रहती दुनिया तक पाकिस्तान को अल्लाह कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला हमें वतन अजीज़ से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और पाकिस्तान को मुखलिस हुक्मरान अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।